دوڑتا ہوا ہے. خدا کی قسم میری پاس لفظیں نہیں ہیں، میں منظر آپ کے سامنے کیسے رکھوں. دوڑتے ہوئے اکبر آئے، سامنے اکبر کھڑے ہیں، ادھر سغرا کھڑی ہے. سغرا اکبر کو دیکھ کے رو رہی ہے، اکبر سغرا کو دیکھ کے رو رہے ہیں. ان دونوں کو دیکھ کر حسین رو رہے ہیں. تھوڑی دیر یہ سب روتے رہے. اس کے بعد اکبر نے گفتگو شروع کی. بہن اب اجازت دو، خدا حافظ کو، قافلے کے چلنے میں دیر ہو گئی. سغرا آگے بڑھ کے بھائی کو لپٹ گئی. بھیا کیا میری ایک خواہش چلتے چلتے پوری کرو گے؟ اکبر نے کہا تیری ایک نہیں، جتنی خواہشیں کرنا ہو کرنے میں سب پوری کروں. کہا بھیا بس ایک خواہش، اتنی دیر یہاں اور کھڑے رہو کہ میں گھر کے اندر جا کے پھر واپس آ جاؤں. جب واپس آؤں گی تو میں خود تمہیں خدا حافظ کروں. اکبر نے کہا ٹھیک ہے بہن جاؤ، جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اکبر یہیں پر کھڑا رہے گا، تمہارا انتظار کرے گا. سغرا گھر کے اندر چلی گئی. بس اداروں مجلس ختم کر رہا ہوں. سغرا گھر کے اندر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب سغرا باہر آئی تو مٹی سے بھرا ہوا ایک تخت لے کر آئی اور اس تخت کو اکبر کے سامنے رکھا. ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا اس تخت پر دونوں پیروں سے کھڑے ہو جاؤ. اکبر نے کوئی سوال نہیں کیا، دونوں پیروں سے اسی تخت پر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو سغرا نے کہا جاؤ میرے بھائی خدا حافظ. اب جب سغرا نے خدا حافظ کہا تب اکبر بولے بہن تم نے مجھے یہاں کھڑا رکھا، میں نے کوئی سوال نہیں کیا. تم اندر چلی گئی، واپس آئی تو مٹی بھرا تخت لے کر آئی، میں نے کوئی سوال نہیں کیا. تم نے تخت پر مجھے کھڑا کیا، میں نے کوئی سوال نہیں کیا. مگر اب جب تم خدا حافظ کہہ رہی ہو تب میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس مٹی بھرے تخت پر تم نے مجھے کھڑا کیوں کیا؟ سنو گے سغرا کا جواب. سغرا کہنے لگی بھیا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے حالات اجازت دیں گے تو مجھے لینے آؤ گے، مگر میرے بھیا پتہ نہیں میرا دل کیوں بار بار کہہ رہا ہے اب اکبر نہیں آئے گا. اے بھیا میں نے تمہیں اس مٹی پر اس لیے کھڑا کیا تاکہ تمہارے پیروں کے نشان بن جائے. جب تمہاری یاد میں تڑپوں گی تو انہی پیروں کے نشانوں کو چوم لیا کروں گی. قیامت کی گریا ہوا. لوگ بابیدہ تھوڑی دیر کے بعد گریے کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا. قافلہ کربلا پہنچ گیا. عاشور کا دن آیا، قربانی کا دن. سارے حسین کے اصحاب مارے گئے، سارے اعزا مارے گئے. سب سے آخر میں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. بس اب جو کہہ رہا ہوں اس کو سن لی، مجلس تمام کر رہا ہوں. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. گھوڑے سے شہزادہ گرا، آبادی بابا میرا آخری سلام. بوڑھا 54 سال کا باپ ٹھوکریں کھاتا گرتا پڑتا بیٹے کے سرانے پہنچا. بیٹے کا سر اٹھا کے حسین نے زانوں پر رکھا، منہ پہ منہ رکھا. اے میرے لال کاش میں مرتا تم میرا جنازہ اٹھاتے، مگر افسوس یہ میری تقدیر کہ تو میرے سامنے جا رہا ہے، مجھے تیرا جنازہ اٹھانا پڑے گا. اس کے بعد حسین نے جملہ کہا میرے لال تیرا آخری وقت آ گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو اگر کوئی خواہش کرتا ہو تو بتا دے، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے. علی اکبر چیخ مار کے روئے اور رو کے کہا بابا خواہش تو ہے مگر کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں. حسین نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا. میرے لال اپنی خواہش اپنے باپ سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ جو کچھ خواہش ہے بتا دے. پر روتے ہوئے اکبر نے ایک جملہ کہا بابا کیا ایک مرتبہ سغرا کو دیکھ سکتا ہوں؟ اے بابا کیا آخری بار آپ سغرا کو دکھا سکتے ہیں؟ حسین نے کلیجہ تھام لیا. اے میرے لال تیری خواہش ہے تو بہت سخت مگر تو نے آخری خواہش بیان کی ہے، تیرا باپ تیری خواہش ضرور پوری کرے گا. میری طرف اب دیکھ کے سنیے گا. حسین نے دونوں گھٹنے زمین پر دیکھے، دو زانو ہو کے حسین زمین پر بیٹھے، یہ دو انگلیاں ایسے اٹھائیں. کہا میرے لال ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. اب جو اکبر نے دیکھا، حسین نے پوچھا بیٹا کچھ دیکھا؟ کہا ہاں بابا مدینہ دکھائی دے رہا ہے. تو حسین نے پوچھا بیٹا مدینہ دکھائی دیا، سغرا نہیں دکھائی دی؟ اکبر نے کہا نہیں بابا سغرا نظر نہیں آتی. حسین نے کہا بیٹا اپنے حجرے میں دے، شاید تیرے بستر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہو.
اکبر نے کہا بابا میرا حجرہ خالی ہے، صغرا وہاں نہیں ہے۔ کہا اچھا وہاں نہیں ہے تو صحن خانہ میں دے، شاید آسمان کے نیچے تیری طول عمر کی دعا مانگ رہی ہو۔ اکبر نے کہا بابا صحن خانہ بھی خالی ہے، صغرا وہاں بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا تو ذرا مصلح پر دے، شاید تیری واپسی کی دعائیں مانگ رہی ہو۔ اکبر نے مصلح دیکھا، کہا بابا مصلح بھی خالی ہے، صغرا وہاں بھی نہیں۔ حسین نے روتے ہوئے جملہ کہا بیٹا ذرا دروازے پر دیکھ لے، شاید تیرے انتظار میں کھڑی ہو۔ اب جو اکبر نے دروازے پر دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی مٹی بھرا درد رکھے ہوئے، صغرا منہ رکھے ہوئے فریاد کری اے بھیا میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی، تم ابھی تک نہ آئے۔ صغرا کی آواز اکبر کے کانوں تک پہنچی، سینے میں ساری طاقت سمیٹی، مدینے کا رو کر کے آواز دی اے میری بہن اب میرا انتظار نہ کرو، تیرا بھیا سینے پر برچھی کھا کے مر گیا۔ اے میری بہن خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔